رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم۔ محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر آج ہم حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس سال کا ربیع الاول شریف تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے ماہ میلاد خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ایک ایسی داستان ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہزاروں سال پہلے سے جس کا آغاز ہوتا ہے، تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظر پائے گئے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
बासआदत के बाद आज तक दुनिया के कोने कोने में मुख्तलिफ़ हवालों से शौक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत मिलते हैं। यहाँ तक कि जब अशर बपा होगा, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के नाम चर्चे सब कुछ ख़त्म हो चुके होंगे। मैदान माशर में भी वरफ़अना लका ज़िक्रक की सूरत के अंदर शौक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर नज़र आएंगे। और फिर ये शौक़ सिर्फ़ इंसानों के अंदर ही नहीं बल्कि हैवानों में भी, नबातात में, जमादात में, पूरी कायनात में शौक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरायत कर चुका है। शायर मशरिक़ ने कहा कि आयते कायनात का मानाए देर याब तू, निकले हैं तेरी तलाश में काफ़िलाए रंगोबू। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ इस मज़मून को यूँ बयान करते हैं कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूम धाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। शौक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खाका के पेश नज़र जो मैंने आपके सामने पेश किया, सुबुलुल हुदा वर रशाद फ़ी सीरत खैरिल इबाद, इमाम सालिही शामी जिल्द नंबर 1 में लिखते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। यह जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 69 पर उन्होंने ये लिखा है कि बादुल फ़ज़ाइल वल आयात अल वाक़िया क़ब्ल मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो आपका चर्चा था और आपके बारे में जो निशानियाँ आयात मौजूद थीं, उस तज़किरा में उन्होंने बाब कायम किया और उसके अंदर ये लिखा कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी अज़्ज़ व जल्ल, कि मैं अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के सामने नूर की सूरत में मौजूद था। कुन तो माजी का सीगा है, मैं अल्लाह के सामने हाजिर था, यानी मेरा नूर हाजिर था। मेरी विलादत से पहले मेरा नूर अल्लाह के सामने हाजिर था। कितना पहले? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ब्ल अन युख़्लक़ आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले मेरा नूर अल्लाह के दरबार में हजूरी में था, अल्लाह के दरबार में मेरा नूर हाजिर था। अभी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी। फिर इसके बाद कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कितना पहले, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बे अर्बअत अशरा अल्फ आमिन, 14,000 साल पहले, कि तख्लीक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले, कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी अज़्ज़ व जल्ल, मैं अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के सामने
بشکل نور موجود تھا۔ تو یہاں عام انسانی سوچ جو ہے وہ جب ماضی کی طرف جھانکتی ہے تو اسے جا کر یہ کنارہ ملتا ہے کئی صدیوں کے سفر کے بعد سوچ کو کہ جسے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ کہا جائے، کیونکہ جس وقت انسانیت کی بات ہوتی ہے پھر پتھر کا زمانہ اور اس طرح کی ساری صورتیں، یہ ساری چیزیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی بعد کی چیزیں ہیں کہ جب نسل انسانی کا ارتقاء شروع ہوا تو نسل انسانی کا زمین پہ آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اور وہ اس سے پہلے بھی موجود تھے، جنت میں تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور تو ان سے بھی پہلے، اور پہلے 14,000 سال پہلے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے میرا نور موجود تھا، میں بشکل نور تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو لفظ بولے وہ بڑے قابل غور ہیں، کنت نورا، میں نور تھا، بین یدی ربی عز و جل قبل ان یخلق آدم، میں نور تھا، یعنی یہ نہیں فرمایا کنت ظلا، میں ایک سایہ تھا یا اس طرح کی کوئی چیز، بلکہ نور کہتے ہیں کہ ظاہر لنفسہ ہی مظہر لغیرہ ہی، جو خود ظاہر ہو اور کو ظاہر کر دے، تو یعنی وہ نور اس شکل میں موجود تھا رب ذوالجلال کے دربار میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، اور صحابہ کرام کا جو مجموعی مضمون ہے وہ امام بوصیری نے قصیدہ حمزیہ کے اندر اسے بیان کیا کہ انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، کہ انما مثل صفاتک للناس، کہ سارے انبیاء علیہ السلام جن کی ولادت ہوئی دنیا میں، اور وہ سارے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی ولادت ہوئی، تو آپ سب سے آخر میں آئے، تو ہر زمانے کے اندر ہر نبی کا ہونا یا ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام کا ہونا مختلف علاقوں کے اندر، یہ کیا تھا؟ امام بصیری کہتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کی ایک تشہیر تھی۔ انما مثلو صفاتک للناس، ان انبیاء علیہ السلام نے اگرچہ وہ مستقل نبی تھے اور انہیں دعوت توحید کے لیے بھیجا گیا تھا اور اپنے نبی ہونے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے انما مثلو صفاتک للناس، انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات کی تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کی، یعنی صفت کو وجود دینا ایک ہے لفظوں میں بیان کرنا، ایک ہے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا، اور ایک ہے خود کسی جسم کے اندر اس صفت کا جلوہ گر ہونا۔ تو چہرہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا تھا تو نور محمدی اس میں چمک رہا تھا، چہرہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا تو جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چمک رہا تھا، چہرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا، زکریا علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کے خطبوں میں، ان کی گفتگو میں، ان کے معجزوں میں، ان کے جلسوں میں، ان کی مختلف خوبیوں کے اندر جو چیز
تجلی افروز تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خوبیاں تھیں. انما مثل صفاتک للناس، انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات لوگوں کے سامنے پیش کیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفت جس کی صفت ہو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اب ایک بندہ حسین ہے، حسن اس کی صفت ہے، تو اس کا حسن اسی کے ساتھ قائم ہوگا، وہ وہیں سے نظر آئے گا. وہ حسن دوسری جگہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ پھر تو وہ دوسرے کا حسن ہوا. ایک بندے کا علم اسی کے ساتھ قائم ہے، اسی سے اس کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے. ایک بندے کی سخاوت، ایک بندے کا شرم و حیا کا وصف، تو وصف ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قائم تھے، اور آپ پیدا سب سے بعد میں دنیا میں ہوئے. وہ اوصاف کائنات میں ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو کر ہی نظر آ سکتے تھے. تو پہلے انبیاء علیہ السلام آپ کی صفات کیسے لوگوں کو دکھاتے رہے، اور ان کے چہروں سے، ان کے اجسام سے، ان کی محافل سے، ان کے خطبوں سے، ان کے معجزوں سے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف نظر آئیں کہ یہ مضمون ثابت ہو کہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی نبی بیٹھے تھے تو تشہیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی اور چرچا آپ کا ہو رہا تھا. تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو آپ کا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ بردہ، یہ اس کے علاوہ جس کو قصیدہ حمزیہ کہا جاتا ہے اس کا یہ شعر ہے جس کا پہلا حصہ میں نے بیان کیا، انما مثل صفاتک للناس. تو یہ دعویٰ ہے. آگے اگلے مصرے میں ساتھ دلیل بھی ہے کہ صفتیں آپ کی ہوں تو ظاہر انبیاء کے اندر جتنی بھی تاریخ انسانیت ہے انبیاء اس میں موجود تھے، تو وہاں صفتیں آپ کی کیسے نظر آتی رہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کما مثلا النجوم الماء، جس طرح ستارے چمک رہے ہوں آسمان پہ اور صاف پانی زمین پہ کھڑا ہو، تو پانی میں دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ستارے نیچے نہیں اوپر ہیں. نفس الامر میں وہ اوپر والی جہت میں ہے اور ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں وہ نیچے پانی میں نظر آ رہے ہیں. اور پانی جہاں ہے وہاں سے 2-4 فٹ وہ اونچے نہیں، وہ پہلا آسمان جس پہ ستارے ہیں وہ زمین سے 500 سال کے سفر پر ہے، یعنی اتنا دور ہے وہ آسمان، لیکن وہ ستارے نیچے پانی میں نظر آتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ستارے نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے. وہ ہیں ستارے اور حقیقت میں اوپر ہیں، مقام ان کا اوپر ہے، لیکن یہ پانی کی خصوصیت ہے کہ پانی نے وہ ستارے جو دور بھی بڑے ہیں اور ان کا وجود بلند و بالا ہے، ان ستاروں کو، ان کی چمک کو پانی نے اپنے اندر دکھا دیا ہے. تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگرچہ صفت جس کی ہو اسی میں نظر آتی ہے، مگر یہاں یہ بھی کمال ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اگرچہ بڑی بعد میں ہونی تھی. مثلا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اس کائے زمین پر آئے، تو اس میں تو ابھی بہت زیادہ صدیاں باقی تھی سرکار کے آنے میں، اور پھر ہر نبی کا زمانہ اس کے لحاظ سے ایک وقت تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دور بہت تھیں مگر چمک اتنی تھی، اور پھر نبیوں کے چہرے صاف اتنے تھے کہ وہ چمک ان چہروں کے اندر نظر آ رہی تھی. تو اس بنیاد پر انہوں نے، یعنی یہ ہمارے اکابر کی وسعت علم ہے کہ جو
آج اعتراض ہونا تھا اور ہمیں جواب دینا پڑنا تھا، تو انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ صفت موصوف کا قانون میرے پیش نظر ہے، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ بھی کائنات کی ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے یہ ظاہری پانی زمین کے اوپر موجود ہو تو اس میں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس میں ہوتے نہیں، ان کی اپنی ایک جگہ ہے۔ ایسے ہی صفات محمدی، کمالات محمدی اور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علیحدہ مقام ہے، اس مقام جیسا، اس پیکر جیسا کسی کا پیکر نہیں ہے، لیکن ایک تو وہ خوبیاں چمک اتنی رکھتی ہیں، اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کے چہروں کا کمال ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور ریفلیکشن، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے آئینے کے طور پر لوگوں کے سامنے کام کرتے رہے اپنے اپنے عہد نبوت کے اندر۔ تو اس بنیاد پر شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان بھی بڑی پر لطف اور بہت طویل ہے کہ کب سے یہ قصہ چل رہا تھا، اور پھر صرف چہروں سے ہی نہیں، زبانوں سے ذکر بھی ہو رہا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ کہ رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں یہ سارے نبیوں سے میثاق لیا تھا کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے میں تمہیں کتاب دے دوں گا، شریعت دے دوں گا، تو پھر ایک عظیم رسول آئیں گے، تم نے یقیناً ضرور بضرور ان پہ ایمان لانا ہے اور ضرور بضرور ان کی تصدیق کرنی ہے۔ تو یہ ہر نبی پر جو اہم ترین ڈیوٹیاں تھیں اللہ کی طرف سے، ان میں سے ایک بڑی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ضرور لانا ہے اور ان کی تصدیق بھی ضرور کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ جب دنیا میں پہنچیں گے تو یہ سارے رخصت ہو چکے ہوں گے، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنا اپنا جو زمانہ ہے وہ گزار کے دنیا سے جا چکے ہوں گے، روئے زمین پر کوئی بھی نبی موجود نہیں ہوگا۔ یہ رب ازل سے جانتا تھا، پھر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ کہ تم نے ضرور ایمان لانا ہے ان پر، جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اس میں بھی اصل میں جو حکم اور حکمت پوشیدہ تھی وہ بھی شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا کہ تم نے اپنی امتوں کے اندر اس بات کو منتقل کرنا ہے کہ اگر وہ ہمارے ہوتے ہوئے آئے تو پھر تو ہم پہلے کلمہ پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہم تو جب یہ نیت کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے ظہور کے بعد والا، تو ہمیں تو اس پر اللہ کی طرف سے ثواب مل جائے گا۔ تم نے آگے ہمارے بعد تمہارے زندہ ہوتے ہوئے ان کی ولادت ہوئی تو پھر تم نے ان پر ہماری طرف سے بھی ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ ہر نبی اپنی امت سے عہد لیتے رہے، اس بنیاد پر بھی یعنی یہ شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان زبانوں سے بھی، نبیوں کی خطبے میں بھی یہ چیز واضح ہوتی رہی کہ وہ تذکرہ کرتے رہے اور ڈیوٹی لگاتے رہے، اور اس طرح کر کے سارے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش، اب اندازہ لگائیں ان کی محفلیں، ان کے جلسے، ان کے مختلف دور، مختلف علاقے، ان پر فرض تھا کہ وہ اپنی امتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور پھر ذکر بھی محبت بھرا، اور پھر ذکر بھی اس انداز میں کہ امتوں کو بتائیں ہم تمہارے نبی ضرور ہیں
لیکن ایک وہ شخصیت ہیں جو ہمارے بھی نبی ہیں، تو پھر وہ تمہارے بھی نبی ہیں، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا جو جہان ہے، اس کے ایک ایک دن کے اندر بھی ہمیں اس داستان شوق کا اثر ملتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود بھی اس حقیقت کو بیان کیا جو کہ حدیث شریف کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بخاری کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تاریخ بخاری میں وہ حدیث شریف یوں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، متا کتبت نبیہ، آپ کو بحیثیت نبی آپ کی کتابت کب ہوئی؟ چونکہ یہ حدیث اس پر ہم ایک پورا سیمینار کر چکے ہیں کہ اس کی کتنے ٹیکسٹ ہیں، کتنے متن ہیں، سوال کتنے طریقوں سے ہوا، متا وجبت لکن نبوہ، متا کنت نبیہ، مختلف طریقے ہیں۔ لیکن یہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ بھی اگرچہ اس سیمینار میں ذکر ہے اس کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متا کتبت، لکھا کب گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتبت نبیہ وآدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ بین الروح والجسد تھے۔ بین الروح والجسد کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روح جسم میں منتقل نہیں ہوئی تھی، ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کتبت نبیہ، مجھے بحیثیت کتابت نبی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اب یہاں پر امام صالحی نے بڑی اہم بحث کی اور یہ حدیث ارباز جو مختلف متن ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا۔ فتحمل هذه الروایات مع حدیث الارباز السابق على وجوب نبوته وثبوتها وظہورها فی الخارج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارج میں جو نبوت ہے، خارج میں مطلب یہ ولادت جب آپ کی ہوئی، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت تھی۔ اور اس حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْكِتَابَةَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي مَا وَاجِبٌ شَرْعًا، کہ لفظ کتابت کے کئی معنی ہیں، کاتبہ یکتب لکھنا بھی ہے لیکن اس کی اور معنی بھی ہیں۔ اور کون سے؟ انما تستعمل فی ما ہوا واجب شرعاً، کہ جو چیز شرعی طور پر واجب ہو اس پر بھی لفظ کتابت کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح کے کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کتب علیکم الصیام۔ اب یہاں پر بھی لفظ کتابت ہے تو اس کا مطلب شرعی طور پر فرض ہونا ہے کہ تجھ پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اب یہاں پر فرضیت صوم کے لیے لفظ کتابت کو استعمال کیا گیا۔ دوسرا، کتابت کا استعمال اس میں ہوتا ہے
جو واجب ہو قدرن، عزت کے لحاظ سے اور ادب کے لحاظ سے. اس پر انہوں نے مثال دی کہ قرآن مجید میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا. اب یہ کسی امت پر فرض کرنا مراد نہیں، یہ لکھنا تھا تعظیم اور قدر کے پیش نظر کہ یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دی ہے. قدر کے لحاظ سے کتب اللہ تقدیر میں لأغلبن انا ورسلی، ضرور بے ضرور میں اور میرے رسول ہم غالب آئیں گے. اور پھر اسی کے ساتھ ملایا انہوں نے امام صالحی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، آپ کی نبوت واجب کب ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، جو حدیث جامع ترمذی میں حسن کے طور پر موجود ہے. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سوال کیا متى جعلت نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں لفظ جعل یعنی جس کا معنی کرنا یا ہونا ہوتا ہے، آپ نبی کب قرار دے دیے گئے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مرحلہ کے اندر جو ہے وہ موجود تھے. ایسے ہی آجری کی جو کتاب الشریعہ ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت سعید بن ابی راشد وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں، کہ میں نے ان سے پوچھا هل كان النبی نبیا قبل ان یخلق الخلق، کیا کوئی ایسے نبی بھی تھے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی وہ نبی ہوں؟ قال ای واللہ وقبل ان تخلق الدنیا بألف عام، ہاں نبی تھے. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب ابھی دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور اس سے 2000 سال پہلے بھی آپ نبی تھے. تو اس بنیاد پر حافظ ابن رجب جو ہیں انہوں نے تو یعنی یہ کہا کہ یہ عطا جو ہیں اس سے مراد عطا خراسانی ہیں، اور اس مضمون کو ہی بیان کیا گیا ان اشعار میں سبقت نبوتہ وآدم تینہ فلہ الفخار علی جمیع الناس سبحان من خص النبی محمد بفضائل تطلع بغیر قیاسی، کہ سبقت نبوتہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سبقت لے گئی، یعنی پہلے بھی موجود تھی. وآدم تینہ، اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم نہیں بنا تھا، ابھی وہ تین کی شکل میں یعنی مٹی اور گارے کی شکل میں موجود تھے. تو اللہ نے تمام انسانیت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا اور آپ کو بحیثیت نبی مقدم کیا کہ اس وقت آپ کی نبوت کو ثابت کیا. اس بنیاد پر امام صالحی لکھتے ہیں کہ یہ ساری احادیث جن میں ہم صرف ایک جہت شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے ضمن سے، تو ان کی تطبیق انہوں نے امام صالحی نے اس انداز میں کی کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلوہ گری ہوئی ہے دنیا کے اندر، اس سے پہلے کئی مراحل تھے، اور ان کے اندر ایک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ذکر جو فرشتے کر رہے تھے۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کتابت، جو کہ عرش کے ماتھے پر ایک بورڈ کی شکل میں لکھا ہوا جملہ موجود تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد تیسرا رتبہ وہ کیا تھا؟ رتبہ علم و ذکر اور رتبہ کتابت سے رتبہ وجود عینی خارجی کی طرف آپ کو منتقل کرنا۔ اور یہ جو فرشتوں کا ذکر کرنا پہلے نمبر پر، یا اللہ کے علم میں ہونا پہلے نمبر پر، اور پھر جو اللہ کے علم میں ہے جس پر فرشتوں کو مطلع کیا گیا ہے اس کو کتابت کی شکل دینا، یعنی ایک سائن بورڈ کی طرح جو عرش پہ لکھا گیا اس عبارت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا اور خبر کی شکل کے اندر اسے لکھا گیا۔ یہ دو جدا حالتیں ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہونا کہ سرکار نبی ہیں، اس کے بعد جو علم میں ہے اس کا اظہار کتابت کی شکل میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ کتابت کہاں؟ عرش پر۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اس مرحلہ علم اور مرحلہ کتابت سے آگے منتقل ہو کر وجود خارجی کے اندر نبوت کا ثابت ہونا۔ یہ جو تیسرا مرحلہ تھا یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یعنی کچھ لوگوں کو آج بھی تشویش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ یہ صرف اللہ کے علم کے لحاظ کے ساتھ تھا کہ اللہ کے علم میں، تو اللہ کے علم میں تو ویسے ہر شے ہے، پھر اللہ کے علم میں تو باقی انبیاء کی نبوت بھی تھی کہ میں نے فلاں کو نبی بنانا ہے، فلاں کو نبی بنانا ہے، تو اس سے کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پر ائمہ نے یہ لکھا کہ سرکار کی خصوصیت یہ ہے کہ علم میں ہونے کے بعد پھر اس کو کتابت میں ثابت کیا گیا، کتابت میں ثابت کرنے کے بعد پھر اس کو وجود عینی خارجی دیا گیا، اور ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ فَإِنَّهُ اُسْتُخْرِجَ مِنْ ظَهْرِ آدم وَنُبِّيَ فَصَارَتْ نُبُوَّتُهُ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ بَعْدَ كَوْنِهَا كَانَتْ مَكْتُوبَةً مُقَدَّرَةً فِي أُمِّ الْكِتَابِ، کہ ایک ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہونا، ایک ہے اس کے بعد عرش پہ لکھا ہوا ہونا، اور ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت ایک نبی کے چرچا انبیاء علیہ السلام میں، اور وہ وجود خارجی کے لحاظ سے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چرچا اس انداز میں ہو رہا تھا۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، مثلاً جو ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں، زید قائم، تو یہ ایک جملہ ہے اسمیہ، اس کا منطقی ترجمہ ہے کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، یعنی آخر سے اول کی طرف ترجمہ کریں گے، قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، زید کاتب، کتابت کا ثبوت ہے زید کے لیے۔ یہ جملہ حقیقت اور سچ کے لحاظ سے اولین
تب سچا ہوگا کہ جس وقت ہم اس میں ایک خبر دے رہے ہیں، یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں خبر کیا ہے کہ زید قائم، کہ نفس الامر میں خارج میں قیام زید کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آج یہ جملہ بولے اور اس سے پوچھا جائے کہ کہاں کھڑا ہے یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، تو اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ اگر یہ کہے کہ اگلے سال زید کھڑا ہوگا تو میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یا 10 دن بعد زید کھڑا ہوگا میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یا 1 گھنٹہ بعد زید کھڑا ہوگا تو میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، تو اب اس کے اس کلام کو جھوٹ قرار دیا جائے گا کہ بات تو اب کی ہو رہی ہے، اب دکھاؤ کہ وہ کھڑا ہو، اب دکھاؤ کہ وہ کاتب کتابت موجود ہو، مستقبل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تم نے اب یہ دعویٰ کیا ہے، مثلا ایک زید ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی کہتے زید موجود، زید موجود ہے، تو اب یہ دعویٰ ہے، جب اس کو کہا جائے کہ تم نے تو خبر دی زید موجود ہے، بتاؤ کہاں بیٹھا ہے، تو یہ کہے کہ میرا مطلب تھا کہ ہفتے بعد، تو سارے کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، پھر بات تو اب کی ہو رہی ہے، اور ایک معین زید اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ تو جب عرش کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں لفظ محمد مبتدا ہے، رسول اللہ خبر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہونے کا وصف ثابت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ خبر اللہ کی طرف سے لکھوا دی گئی عرش پر کہ جو مخلوقات مثلا خاص طور پر فرشتے اس وقت تھے وہ پڑھ لیں اس خبر کو، اللہ نے جو خبر دی ہے۔ تو اگر یہ نبوت ثابت ہی جا کے صدیوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر 40 سال گزرنے کے بعد جو اعلان نبوت کا اصل موقع ہے، اگر ثبوت نبوت اس وقت جا کے ہونا تھا تو پھر یہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس کا پھر مطلب کیا بنے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین حقیقی اور صحیح مطلب یہ ہے کہ جب یہ جملہ کتابت میں لایا گیا تو اس سے پہلے ثبوت نبوت ہو چکا تھا اور اس کے ذریعے خبر دی جا رہی تھی، اور اس کی صداقت اس پر ہے کہ مانا جائے کہ اس وقت رب ذوالجلال کی طرف سے یہ خبر دی، جو اس وقت مخلوقات تھیں، آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن فرشتوں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ نبوت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت پہلے کی گئی ہے، لکھا بعد میں گیا ہے، جو کہ لکھنے کے اندر اس ثابت کی گئی نبوت کے لحاظ سے ایک خبر دی جا رہی تھی۔ تو یہ یعنی شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر جو پہلے موجود تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب آ کر اس کے جو مناظر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، جس کو حضرت مولا علی قاری نے میلاد شریف کے بارے میں اپنی مشہور کتاب المورد الروی فی المولد النبوی، امام علی قاری جو ہیں انہوں نے اس کو لکھا کہ نقل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کل دابۃ لقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حمل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد پاک پشتوں سے تخلیق اور پھر دنیا میں جلوہ گری کے بعد پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوتے جب یہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پر نور میں منتقل ہو گیا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کل دابۃ لقریش نطقت، کہ قریش کا ہر جانور بول پڑا،
اس رات کو، وقالت اور اس نے کہا، حوملا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظہور کی بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ امام الدنیا و سراج اہلہا، کہ وہ دنیا کے امام ہیں اور دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے سراجم منیرہ ہیں۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَبْقَ كَاهِنًا فِي قُرَيْشٍ وَلَا قَبِيلَةٍ مِّن قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبِهَا۔ اس سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ کاہن تھے، نجومی تھے، اور ان کے رکھے ہوئے موکل اور اس طرح کی خبروں کا سلسلہ تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے ابھی شکم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جلوہ گر ہوئے، تو ابھی سے ہی اللہ نے سیکورٹی مضبوط سخت کر دی، اور وہ جو چوریاں کرتے تھے مختلف قسم کے شیاطین آسمانوں کے قریب جا کر، ان کے لحاظ سے پابندی لگ گئی، اور کوئی کاہنہ قریش کی یا باقی کسی دوسرے قبیلے کے اندر کوئی کاہن یا کاہنہ، ان سب کے لحاظ سے یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کے پیش نظر پابندیاں لگا دی گئیں شیطانوں کے شر پر، اور اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے آخری مرحلہ کے قریب ہوئے، اور اس پر پھر پوری دنیا میں ہمیشہ شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داستان کو پھر محافل میلاد کا نام دیا گیا، جس پر امام علی قادری نے لکھا، ثم لا زال اہل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن العظام یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیشہ سے اہل اسلام، یعنی یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، ہمیشہ سے اہل اسلام فی سائر الاقطار والمدن، تمام شہروں میں، تمام ملکوں میں کیا کرتے ہیں، یحتفلون فی شہر مولدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہے اس میں خصوصی طور پر احتفال کرتے ہیں۔ احتفال لفظ وہی ہے جس سے لفظ محفل بنا ہے، حفلہ یعنی محفل منعقد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی یعنی یہ لفظ محافل یا محفل کی شکل میں موجود ہے، اور جدید عربی میں آج بھی احتفال کے نام پر الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ لکھا بعمل الولائم البدیہ، کہ مختلف قسم کی دعوتیں پکاتے ہیں اور آرائش و ذبائش کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بالخصوص یعنی جو آمد کی وقت کے واقعات ہیں کہ ستاروں کا زمین کے قریب جھک آنا، انوار و تجلیات کا ظہور، اور کعبہ کا اس گھر کی طرف سجدے میں پڑ جانا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دور دراز آگ جو بہت طویل مدت سے جل رہی تھی آتش پرستوں کی، اس کا بجھ جانا، اور تاکہ کسریٰ کی کنگرے گر جانا، اس طرح کی یعنی علامات کا تذکرہ ان محافل میں ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ آج کے موضوع کی ایک تجلی ہے، اور اسی شوق میں جو تخلیق کائنات سے بھی پہلے کا شوق ہے، اور پھر جو تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا شوق ہے، اور پھر جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے اس سے بھی پہلے کا شوق ہے، اسی شوق کا ورثہ اہل سنت و جماعت کو ملا ہے، اور اس شوق کو جب ایک مجموعے کی شکل دی جائے تو اسے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کے اندر
اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ چند سالوں سے ایسی معاذاللہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ مہینہ آتا ہے تو اس منحوس حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یعنی جب غازی صاحب کا مسئلہ تھا تو وہ حکومتیں بھی برباد ہوئیں، اور یہ جو حکومت ہے یعنی اس نے بھی پکا یہ سیزن بنایا ہوا ہے۔ اب پاکستان میں شیڈول کے مطابق ہزاروں محافل روزانہ کی منعقد ہوتی ہیں، ہزاروں سے بھی زائد ہوں گی یقیناً، اور پھر ان میں خطباء ہیں، نعت خوان ہیں، قراء ہیں، اور مساجد میں انتظامات ہوتا ہے، اور یہ اماموں خطیبوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر علماء کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے برا، وہ تو محافل میلاد کے انعقاد پر پڑتا ہے۔ تو یہ یعنی اہل سنت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اب ادھر روافض جب فنکشن کرتے ہیں تو کرونا بھی ہو تو پھر بھی یہ ان کو مکمل سیف ماحول دیتے ہیں، اور ادھر جب پوری دنیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے کوئی اچھے انتظامات کریں، کوئی فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو، اس کی بجائے یہ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، علماء کو گرفتار کرتے ہیں، کارکنان کو گرفتار کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محافل کی زینت بننا ہوتا ہے اور محافل کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی اہل سنت کو سوچنا چاہیے، بالخصوص وہ علماء و مشائخ جو حکومت سے اپنی یاریاں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں اہل سنت کا جو ترہ امتیاز ہے محافل میلاد کا انعقاد، اس کے خلاف ہر سال ایسا ایکشن کیوں لیا جاتا ہے اور کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور علماء کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی تو پہلے کثیر تعداد میں اہل سنت کے علماء و مشائخ جیلوں میں ہیں، اور پھر مزید 2-3 دنوں سے یہ حکومت ناہنجار ظلم کر رہی ہے اور محافل میلاد کے انعقاد پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، ہمیں اگرچہ پتہ ہے کہ یہ جن کے ایجنٹ ہیں ان پر ان مطالبوں کا کوئی جلد اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہماری ایمانی ذمہ داری ہے اس کے پیش نظر ہماری تو حاضری اللہ کے دربار میں لگ جائے گی، اور اللہ نے جو زبان ہمیں دے کر ہم پر جو چیز فرض کی ہے اس کے لحاظ سے تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس جواب موجود ہوگا۔ اس لیے ہم اس حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی سمیت جتنے علماء و مشائخ پہلے گرفتار ہیں، کارکنان گرفتار ہیں، انہیں رہا کیا جائے، اور دیگر جنہیں پکڑا جا رہا ہے آگے یہ سلسلہ ایسا بند کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا مقدس ترین مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، اور اس کے سکون ادب احترام کے اندر معمولی سی ہلچل اور خوف و ہراس بھی بہت ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے حکومت اس چیز کو پیش نظر رکھے اور کریک ڈاؤن ختم کرے، اور آگے اسی طرح کے کوئی گمبھیر حالات بنانے سے باز رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی بغلوں کے اندر کچھ ایسے ناہنجار لوگ اور خود یعنی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں جو قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، جو روافظ کے ایجنٹ ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کے اس عظیم ترین موسم میں آ کر مختلف قسم کی گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، پاکستان کو عادل حکمران عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کو تحفظ، اللہ تعالیٰ وحدت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس ماہ مقدس کی جو برکتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اسے امن و آشتی کا مہینہ ہمارے لیے اللہ ثابت کرے، اور اس کے دوران رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کو خوف و ہراس سے، ہنگاموں سے محفوظ رکھے۔